السلام علیکم۔ قربانی کے متعلق ویڈیو سیریز کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے قربانی کا مقصد اور جو لوگ قربانی پہ اعتراضات اٹھاتے ہیں ان کو ہم اس ویڈیو کے ذریعے جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی قربانی کا خون، بلکہ اس سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی سے کیا مقصود ہے، اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک صرف اور صرف ہم سے تقویٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں یہی مقصد ہوتا ہے کہ آزمایا جائے کون اللہ تعالیٰ کا تابعدار ہے اور کون نافرمان۔ آج میرا جواب ان لبرلز کو ہے جو قربانی پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اصل اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ قربانی کر رہا ہے، آپ کسی غریب کی مدد کر دو۔ ایسے کنفیوزنگ کوسچن کر کے یہ سادہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ قربانی ایک عبادت ہے۔ اسلام نے ہر معاملے میں ہر شخص کی بہتری کا پہلو رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ غریبوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ کا نظام وضع کیا گیا ہے۔ قربانی کا اپنا مقام ہے، غریبوں کی مدد کا اپنا، اس لیے کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کاٹنے پہ کوئی اعتراض نہیں کیا تو ہمیں گائے کے کاٹنے پہ کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ جب یہ لوگ مہنگا موبائل، مہنگی گاڑی اور مہنگا ڈریس خریدتے ہیں تو اس وقت انہیں غریب یاد نہیں آتے؟ سال بھر پیسے خرچ کرتے ہوئے غریب کیوں ان کے ذہن سے نکل جاتے ہیں؟ ایک اور پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، فیصلہ آپ خود کریں۔ دنیا میں میٹ کنزیومنگ کنٹریز میں پہلے نمبر پہ USA، دوسرے پہ برازیل اور تیسرے پہ چائنا آتا ہے، اور بیف ایکسپورٹنگ کنٹریز میں پہلے نمبر پہ انڈیا آتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، انڈینز ہی اپنے گائے ماتا کو بیچ کے پیسے کماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آسٹریلیا اور پھر USA اور نیوزی لینڈ آتے ہیں۔ کیا کبھی ان لیبرلز اور آزاد خیال لوگوں نے ان کنٹریز کے خلاف آواز اٹھائی؟ وہ ان کے خلاف آواز بھی کیوں اٹھائیں گے؟ کیونکہ وہ لوگ ان کے آئیڈیل ہیں۔ بس اللہ کے نام پہ جو چیز ہم دیں گے اس سے انہیں تکلیف ہوگی۔ قربانی کے موقع پر اکثر یہ لوگ تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ معصوم جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ماڈرن سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جانوروں سے زیادہ پودوں میں پین سینسز ہوتے ہیں، مطلب درد کا احساس جانوروں سے زیادہ پودوں کو ہوتا ہے۔ یہ لوگ بڑے مزے سے فروٹس اور سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں، اس طرف ان کی زبان نہیں کھلتی۔ اس بات کو ہم ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کے 2 بچے ہیں جن میں سے ایک بچہ بول سکتا ہے اور دوسرا گونگا ہے، جو بچہ گونگا ہے اسے ہم تھپڑ مارتے جائیں اور جو بول سکتا ہے اس کی ہم خاطر تواضع کرتے جائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں عقل مند کون کہے گا؟ اگر میری ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ایڈوانس میں معذرت۔ میرا مقصد صرف اور صرف اسلامی شاعر کو ڈیفینڈ کرنا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک، شیئر اور کومنٹس لازمی دیں۔ جن لوگوں نے پچھلی ویڈیوز پہ کومنٹس دیے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ۔